مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض دفعہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان عالی شان پر آگ نہیں جلتی۔ ایک روایت میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر سے فرمایا، اے بھانجے کبھی ایسا بھی ہوتا کہ دو دو مہینے گزر جاتے، سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں آگ نہیں جلتی۔ حضرت عروہ بن زبیر نے عرض کیا، خالہ جان پھر آپ گزارا کیسے کرتے تھے جب گھر میں آگ ہی نہیں جلتی تھی، ایک ایک مہینہ دو دو مہینے؟ فرمایا بس کھجور اور پانی سے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ مزید فرماتی، کبھی ایسا بھی ہوتا سرکار ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عائشہ او بابرکت غذا کھا لو، میں جب حاضر ہوتے تو حضور دو کھجوریں عطا فرماتے۔ روایت میں ہے تاجدار انبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے کبھی ایک دن میں دو مرتبہ سیر ہو کے کھانا نہیں کھایا، ایک بار کھانا فرمایا، پوری زندگی ایک بار کھانا کھاتے تھے۔ ہاں دوسری مرتبہ کیا ایک کھجور کھا لی، کہتے ہیں رات کو کھانا سنت ہے تو کھا کے سونا چاہیے ورنہ بڑھاپا آ جائے گا، تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ خوب ڈٹ کے کھائیں دبا کے کھائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ایک کھجور کھا لیں لیکن کچھ نہ کوئی تھوڑا بہت رات سونے سے پہلے بھی کھا لیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہیں سے گزر رہے تھے، دیکھا کچھ لوگ بیٹھے بھنی ہوئی بکری کھا رہے ہیں، یہ دیکھ کر آپ کو حضور کی بھوک یاد آ گئی، دل بے قرار ہو گیا۔ ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ کو کھانے کی دعوت دی تو آپ نے کھانے سے انکار کر دیا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو کی روٹی بھی سحر ہو کر نہیں کھائی یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئی، یعنی پیٹ بھر کے کبھی جو کی روٹی بھی نہیں کھائی۔ یعنی مجھے اس وقت یہ خیال آ گیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی شریف میں جو کی روٹی سے مسلسل سیر نہ ہوئے اور میں بھنی ہوئی بکری کھاؤں، دل نہیں چاہتا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اس روایت کے تحت فرماتے، خیال رہے یہاں مسلسل نہ کھانے کا ذکر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اعلیٰ کھانے تناول نہ فرمائے، ورنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا مرغ بھی کھایا ہے مگر کبھی کبھار۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، ایک روز شہزادی رسول خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ روٹی کا ایک ٹکڑا لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹی یہ کیا ہے؟ عرض کیا روٹی کا ایک ٹکڑا ہے، میں نے چاہا کہ پہلے آپ کو پیش کر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر فرمایا بیٹی 3 دن کے بعد یہ پہلا لقمہ ہے جو تمہارے والد کے پیٹ میں گیا۔ آج ڈٹ کے کھاتے ہیں، ایک ٹائم کا نہ ملے تو پریشان ہو جاتے ہیں، کھانا نہیں ملا، 3 ٹائم نے 2 ٹائم ملا، 1 ٹائم نہیں ملا، یعنی ایسے حالات تو کسی کے نہیں نا، شاید ہی کوئی ڈھونڈنے سے بندہ ملے جو کہے جی پورا دن نہیں ملا یا 2 دن سے بھوکا ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں۔ 3 دن کا بھوکا نظر آ جائے تو شاید وائرل ہی ہو جائے، اس کے تو لاکھوں ویوز آ جائیں، 3 دن سے اسے کھانا نہیں کھایا، رولا پڑ جائے دنیا میں، 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ حضور کی تو یہ روٹین تھی۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، دیکھا آپ بیٹھ کر نفل نماز ادا فرما رہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ فرمایا نہیں، بھوک کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی، ہم سمجھتے بیٹھ کے، خیر نفل بیٹھ کے اچھی خاصی طاقت ہوتی ہے پھر بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، حضور بیٹھ کے اس لیے پڑھتے تھے کہ بھوک کی وجہ سے اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ کھڑے ہو سکے۔ ہم ڈٹ کے کھاتے ہیں پھر بھی اچھی خاصی تعداد نفل بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے، 2 جہاں کے مالک و مختار رسول بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر میرا دل بھر آیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دکھی دلوں کے چین نانا حسنین نے فرمایا، ابو ہریرہ مت رو، بے شک یہ دنیا میں ثواب کی امید پر بھوک برداشت کرے، جو بندہ دنیا میں ثواب کی امید پر بھوک برداشت کرے وہ قیامت کی شدید بھوک سے محفوظ رہے گا۔ ابن عساکر کی روایت ہے، مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا کھانا
رات کے لیے، اور رات کا کھانا صبح کے لیے بچا کر نہ رکھتے تھے۔ آپ کے پاس کبھی دو چیزیں جمع نہ ہوئیں، یعنی ضروری استعمال کی ہر چیز ایک وقت میں ایک ہوتی تھی۔ مثلا ایسا نہیں کہ دو قمیضیں ہیں، دو شلواریں ہیں، دو دو نالین شریف کے جوڑے ہیں، جوتیوں کے دو جوڑے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ایک وقت میں ایک ہی چیز ہوتی تھی۔ ایک سوٹ ہے نا تو ایک وقت میں ایک ہی سوٹ ہے، چپل ہے نا تو ایک وقت میں ایک ہی جوڑا ہے، دوسرا نہیں۔ مزید فرماتی ہیں آپ کو گھر میں کبھی فارغ نہیں دیکھا، ان گھر میں جو وقت ملتا نا، ہم تو ٹائم پاس نہیں ہوتا، کیا کریں، وقت نہیں گزر رہا، کیونکہ اپنے اہداف نہیں بنائے ہوتے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اتنا مطالعہ کرنا ہے، اتنا قرآن پاک حفظ کرنا ہے، اتنا علم دین سیکھنا ہے، اتنا ذکر و اذکار کرنا ہے، اتنا درود پاک پڑھنا ہے، یہ اہداف بنائے نہیں ہوتے نا ہم نے کچھ بھی، اس لیے سوچتے ہیں کریں کیا، وقت ہی نہیں پاس ہو رہا۔ تو حضور کبھی اپنے گھر میں فارغ نہیں بیٹھتے تھے، جوتا سلائی کرنا شروع کر دیتے تھے، کپڑے سلائی کرنا شروع کرتے تھے، کپڑوں کو پیون لگانا شروع کرتے تھے تاکہ کسی غریب کے کام آ جائے، کوئی مسکین کپڑے پہن لے، کسی کو کام آ جائے، کسی کا جوتا سلائی کر دیا۔ یہ اس شاہ خوش خصال محبوب رب ذوالجلال کا مبارک حال ہے کہ جس کے ہاتھوں میں دونوں جہاں کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی۔ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا، ورنہ خدا کی قسم جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ حضور کے صدقے ہی ملتا ہے، اور کائنات کی ہر شے کو نور مصطفیٰ کا فیض پہنچتا ہے۔ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ایک ولی اللہ نے روٹی کا ایک ٹکڑا کھانے کے لیے پکڑا، پھر اس میں روحانیت کی نظر ڈالی، روحانیت کی نظر سے غور کیا تو اس ٹکڑے میں نور کا ایک تار نظر آیا، پھر اس نوری تار کے ذریعے نظر جو اوپر کو دوڑائی تو دیکھا کہ وہ نوری تار نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی ایک شعاع سے وابستہ ہے۔ شروع میں ایک شعاع نظر آئی، پھر غور کرنے پر معلوم ہوا کہ حضور کے نور کی شعائیں دنیا کی ہر نعمت تک پہنچ رہی، یعنی دنیا کی ہر نعمت ہی حضور کے صدقے میں مل رہی۔ کیا نور احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک شریف اختیاری تھی، چنانچہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے میرے لیے پیش فرمایا کہ میرے واسطے مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے، مگر میں نے عرض کیا، اللہ مجھے تو یہ پسند ہے کہ اگر میں ایک دن کھانا کھاؤں دوسرے دن میں بھوکا رہوں، تاکہ جب بھوکا رہوں تیری طرف گریہ ازاری کروں، تجھے یاد کروں، اور جب کھاؤں تو تیرا شکر کروں، حمد کروں۔ سلام ان پر شکم بھر کر کبھی کھانا نہ کھاتے تھے، سلام ان پر غم امت میں جو آنسو بہاتے تھے۔ غور فرمائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا رب کریم پیشکش فرمائے کہ اے محبوب آپ چاہیں تو آپ کے لیے مکے کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں، اس کے باوجود آپ کی دنیا سے بے رغبتی صد مرحبا۔ آپ نے سونے کے پہاڑ قبول کرنا تو دور کی بات، روزانہ کی ضرورت کا کھانا بھی طلب نہ فرمایا، بلکہ عرض کیا، مولا میں ایک دن بھوکا رہوں، ایک دن کھاؤں، جب کھاؤں تیرا شکر ادا کروں، جب بھوکا رہوں تیرے حضور گریہ ازاری کروں۔ ایک ہمیں دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں رچ بس گئی ہے، کاش ہم دنیا کی بجائے آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے۔ پارہ 7 سورہ انعام آیت نمبر 32 میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور دنیا کی زندگی صرف ایک کھیل کود ہے، اور بے شک آخرت والا گھر ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ مفتی نعیم الدین مراد آبادی نے اس آیت کی تفسیر میں جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ ہے، نیکیاں اور عبادتیں اگرچہ دنیا میں رہ کر ہی کی جاتی ہیں، مگر یہ دنیاوی نہیں بلکہ یہ اخروی ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ نیک بندوں کے اعمال کے سوا دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب کھیل کود ہے۔ ہاں جو نیک اعمال ہے نا وہ دنیا نہیں ہے۔ ابھی ہم درس و بیان کو ہم دنیا، اس وقت یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت ہے۔ اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ آخرت ہے، یہ اصل ہے، یہ چیز ہے باقی رہنے والی، اس کے علاوہ یہ سارا کچھ کھیل کود ہے۔
دولت دنیا سے بے رغبت مجھے کر دیجیے، میری حاجت سے مجھے زائد نہ کرنا مالدار۔ دنیا کی اشیاء کی تین قسمیں ہیں، وہ دنیاوی اشیاء جو آخرت میں ساتھ دیتی ہیں، ان کا فائدہ موت کے بعد بھی ملتا ہے۔ ایسی چیزیں صرف دو ہیں، علم اور عمل، یعنی اخلاص کے ساتھ کی گئی عبادت۔ دنیا کی یہ قسم جو ہے یہ اچھی، محمود ہے، عمدہ ہے۔ دوسری چیز ہے دنیا کی وہ چیزیں جن کا فائدہ دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، آخرت میں کوئی پھل نہیں ملتا، جیسے گناہوں سے لذت، تھوڑی دیر مل گئی لذت، آخرت میں تو پکڑ ہے۔ جائز چیزوں سے ضرورت سے زیادہ فائدہ اٹھانا، مثلا جائیداد سے فائدہ اٹھانا، سونے چاندی سے فائدہ اٹھانا، عمدہ کپڑے سے فائدہ اٹھانا، اچھے اچھے کھانے کھانا وغیرہ وغیرہ، یہ دنیا کی قابل مذمت قسم میں شامل ہے۔ تیسری قسم ہے وہ دنیوی اشیاء جو نیکیوں پر مددگار ہوں، جیسے ضروری غذا ہے، کپڑے وغیرہ ہیں، یہ قسم بھی اچھی ہے، محمود ہے، کیونکہ یہ نیکیوں پر مددگار ہے، آخرت کو بہتر بنانے میں مددگار ہے، یہ بھی اچھی ہے۔ دنیا کے غموں کی تم للہ دوا دے دو، بلوا کے غم اپنا دو سرکار مدینے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا یہاں کی گناہوں بری یا فضول عیش و عشرت سے محفوظ فرمائے۔ کاش بس اللہ رسول کی محبت دل میں گھر کر جائے اور ہم بس مدینے کی یادوں میں ہی تڑپتے رہیں، فکر آخرت میں کھوئے رہیں، دنیا سے بس اپنی جائز ضرورتیں پوری کرتے ہوئے اللہ رسول کی رضا والے کام کرتے کرتے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں سنہری جالیوں کے سامنے ایمان و عافیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو۔ جاہو جلال دو نہ ہی مال و منال دو، سوز بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، غم اپنا یا حبیب برائے بلال دو، بہتی رہے جو ہر گھڑی بس یاد میں شہا، وہ چشم اشک بار اے ذوالجلال دو، دو درد سنتوں کا اے شاہ کربلا، امت کے دل سے لذت عیسیاں نکال دو، وما علینا الا البلاغ۔